جبار وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کو درست کرنے والی یعنی اس کی اصلاح کرنے والی اور مخلوق کے لیے انہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔ ذرا سوچئے کتنے ٹوٹے ہوئے گھر الجبار نے جوڑ دیے، کتنی بھائی بہنوں کی لڑائیاں ہوئیں اور اس مالک نے کہا ادھر آؤ صلح کرو، تو صلح کرانے والا ہے وہ۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ آپ کے معاملوں کو ایسے سیدھا کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ہائے پھنس گئے، نہیں اس پھنسنے کے بعد پتہ چلتا اللہ تیرا شکر ہے ہم پھنس گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ مصلح ہے۔ پھر اسی طرح سے الجبار کی دوسری تعریف امام شوکانی کہتے ہیں الجبار جبروت اللہ عظمتہ والعرب تسمی الملک الجبار۔ جبروت کے معنی اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں، اور عرب حضرات بادشاہ کو بھی الجبار کہا کرتے تھے، یعنی عرب کلچر میں جبروت جبر سے عظمت بادشاہ کو بھی کہتے تھے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے اوصاف میں الجبار بھی ہے اور جبر اس کے اوصاف میں دو طرح کا ہوتا ہے، نوٹ کریے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے دو طرح سے جبر کا معاملہ رکھتے ہیں؟ ایک تو کیا ہے کہ کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے، اس کی حالت کو درست کر کے، اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا۔ وہ اس معنی میں جبار ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، شکست دل کی دل بستگی کرتا ہے۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔